سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ میں قطر کے مستقل مندوب کو سلامتی کونسل کی اصلاحات کے مذاکرات کی لیڈر مقرر کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فیملی کا سال منانے کے فیصلے کی منظوری دے دی ہے اور قطر نے اس کے بارے میں مذاکرات کو آسان بنایا ہے۔ قطر کورونا وائرس پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیابیاں سمیٹ رہا ہے اور عالمی سطح پر اب امید بن گئی ہے کہ اینٹی وائرس ویکسین کی آمد قریب ہے۔ لبنان نے اسرائیل کے ساتھ جنوبی سمندری سرحدوں کی تعیناتی کی منظوری کی تردید کی ہے۔ اور امریکی ریاست جارجیا میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں بھی بائیڈن کو ٹرمپ پر برتری حاصل ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اپنے 75ویں سیشن کے دوران اقوام متحدہ کے لیے قطر کی مستقل مندوب سفیرہ شیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی اور جمہوریہ پولینڈ کی مستقل مندوب محترمہ جوانا ورونیکا کو بین الاقوامی سلامتی کونسل میں اصلاحات کے مذاکرات کو آسان بنانے کی قیادت سونپ دی ہے۔ اس کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں میں کہا گیا ہے کہ سلامتی کونسل میں منصفانہ نمائندگی ہونی چاہیے، اس کے ممبران کی تعداد میں اضافہ کیا جائے اور اسی طرح سلامتی کونسل کی اصلاحات کے متعدد دوسرے فیصلے بھی ان قراردادوں میں شامل ہیں۔ جنرل اسمبلی کا یہ فیصلہ عالمی برادری کی جانب سے قطر پر ایک بھرپور اعتماد ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے اداروں کے مختلف سرگرمیوں میں بہت فعال اور ایکٹیو ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ علاقائی اور بین الاقوامی گروپوں میں بھی بہت سرگرم ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی تیسری کمیٹی نے اسمبلی کے 75ویں سیشن میں فیملی کے سال کی 20ویں سالگرہ اور اس کے بعد کے متفقہ فیصلے کی منظوری دے دی ہے۔ اس کا مقصد فیملی کے عالمی سال کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کانفرنس کے فیصلوں کو نافذ کرنا ہے۔ قطر نے گروپ 77 پلس چین کی جانب سے اس کے لیے مذاکرات کو آسان بنایا تھا۔ قطر کی بین الاقوامی کوششوں میں جمہوریہ کوٹ ڈیووار میں قطری سفارت خانے نے یہاں کی وزارت اوقاف و اسلامی امور کی جانب سے ابیجان کی افریقی اسلامی یونیورسٹی کو مدد پہنچا دی ہے۔ کوٹ ڈیووار کے لیے قطر کے سفیر جناب جابر بن عبداللہ نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر تعلیمی منصوبوں کی مدد کرتا ہے اور اس نے ترقیاتی امداد میں تعلیم کو اولین اہمیت دے رکھی ہے۔ کوٹ ڈیووار کے اہلکاروں نے وزارت اوقاف و اسلامی امور اور قطر کی قیادت اور یہاں کے عوام کی جانب سے ان کے ملک کی مدد کی تعریف کی ہے۔ قطر کی جانب سے کووڈ-19 کی عالمی وبا کے دوران عالمی سطح پر کی جانے والی طبی سرپرستی کی وجہ سے اس وائرس کی پسپائی میں کئی ریکارڈ قائم کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ملک میں مزید 223 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں اور اس طرح یہاں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 1,33,914 ہو گئی ہے۔ وزارت نے مزید بتایا ہے کہ اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کے مزید 239 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ عالمی سطح پر قطری طبی سرپرستی میں نمایاں کام یہاں جدت کی عالمی سربراہ کانفرنس وش 2020 کا انعقاد ہے۔ اس کانفرنس کا موضوع صحت کے شعبے میں جدت پر مرکوز رہا۔ یہ کانفرنس اب اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے اور اس میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور صحت کے چیلنج زیر بحث آئے ہیں۔
اس وبا پر قابو پانے میں قطر کی کامیابیوں کے ساتھ ہی اب عالمی سطح پر بھی یہ امیدیں بڑھ گئی ہیں کہ اس وائرس کی ویکسین اب بہت قریب ہے کہ فائزر کمیٹی نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ غذا اور دوا کی امریکی اتھارٹی کو یہ درخواست دینے والی ہے کہ وہ اس کی بنائی گئی ویکسین کی منظوری دے دے۔ قطر دنیا کے ان اولین ملکوں میں شامل ہے جو یہ ویکسین حاصل کریں گے۔ گو اس وقت کورونا وائرس کی ایک نئی لہر آنے کی عالمی تنبیہ جاری کی جا چکی ہے، لیکن دوائیاں تیار کرنے والی متعدد عالمی کمپنیوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ان کی تیار کردہ ویکسین پر تجربات کامیاب رہے ہیں، اور اس اعلان سے اب امید ہو چلی ہے کہ اب اس وبا کا خاتمہ قریب ہے۔ تمام تر اشارے یہ بتا رہے ہیں کہ کووڈ-19 کی ویکسین اس سال کے اختتام اور اگلے سال کے اوائل میں استعمال کے لیے دستیاب ہوگی۔ اس توقع اور اس امید کو ان حوصلہ افزا نتائج سے بڑی مدد ملی ہے جو فائزر، بیونٹیک اور موڈیرنا کمپنی کے تیار کردہ ویکسین کی کامیابی کے سلسلے میں حاصل کیے گئے ہیں۔ دنیا نے اس وائرس کے پھیلنے کے بعد پورے ایک سال کے دوران اس کے ساتھ برتاؤ کے بہت سے تجربے کیے ہیں، اور اس نے اس سلسلے میں بہت سی مہارتیں بھی حاصل کر لی ہیں۔ ان میں احتیاطی اقدامات، مختلف بندشیں، سوشل ڈسٹینس اور دوسرے بہت سے اقدامات شامل ہیں جنہیں اب اس ویکسین کی آمد ختم کر دے گی۔ اور اس وائرس پر قابو پانے کے لیے قطر کی عالمی کوششوں میں جمہوریہ لائبیریا میں قطری سفارت خانے نے قطر الخیریہ کی جانب سے لائبیریا کو طبی امداد پہنچا دی ہے۔ اس سے اسے کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے میں مدد ملے گی۔ جمہوریہ لائبیریا کے معاون وزیر خارجہ برائے بین الاقوامی تعاون اور اقتصادی امور نے اس امداد پر قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ قطر کا یہ مستقل موقف ہے کہ وہ تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں پاکستان کے شمال مغربی حصے میں فوج کی ایک چیک پوسٹ پر کیے جانے والے حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں وہاں 2 اشخاص جاں بحق ہو گئے ہیں، اور قطر نے ان کے پسماندگان اور پاکستان کی حکومت اور عوام سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ شام نے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی جانب سے جولان کی مقبوضہ پہاڑیوں کے دورے کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اس دورے کی مذمت کرے کہ یہ ایک اشتعال انگیز کارروائی ہے اور یہ بین الاقوامی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پومپیو نے بعد میں یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ وہ یہودی بستیوں میں تیار کی جانے والی اشیاء کو میڈ ان اسرائیل ہی سمجھے گا، اور ایسا کوئی اشارہ نہیں کیا جائے گا کہ یہ تو یہودی بستیوں میں تیار کی گئی اشیاء ہیں۔ وہ شہر البیرا میں قائم کی گئی ایک غیر قانونی یہودی بستی کا دورہ کرنے کے بعد ایک بیان دے رہے تھے۔ دوسری جانب فلسطینی پریزیڈنسی کے ترجمان نبیل ابو ردینا نے پومپیو کے اس دورے کی مذمت کی ہے۔ یہ کسی امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے مغربی کنارے میں قائم کی گئی کسی یہودی بستی کا پہلا دورہ ہے۔ ادھر تنظیم آزادی فلسطین کی ایگزیکٹو کمیٹی کی رکن حنان اشراوی نے اسرائیل کی غیر قانونی یہودی بستیوں میں تیار کی جانے والی اشیاء کے بارے میں اس امریکی فیصلے کو غیر قانونی قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ پالیسی اشتعال انگیز پالیسی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ امریکہ کے اس اقدام کا مقصد یہ کوشش کرنا ہے کہ فلسطینی اراضی اور اس کے مزید وسائل ہڑپ کر لیے جائیں۔ بیروت میں لبنان کی پریزیڈنسی نے اسرائیل کے ان دعووں کی تردید کر دی ہے
کہ لبنان نے اس کی جنوبی سمندری سرحدوں کی تعیناتی کے بارے میں اپنے موقف تبدیل کر لیے ہیں۔ لبنانی پریزیڈنسی کے میڈیا آفس نے کہا ہے کہ اسرائیل کے وزیر توانائی یووان سٹائنٹس کی جانب سے کیے جانے والے یہ دعوے بالکل بے بنیاد ہیں۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات کی تازہ ترین صورتحال میں یہ خبر کہ امریکی ریاست جارجیا میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی مکمل ہو گئی ہے اور اس گنتی کے حتمی نتائج کے مطابق ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کو اپنے مخالف ڈونلڈ ٹرمپ پر مسلسل برتری حاصل ہے۔ جارجیا ریاست کے سیکریٹری نے ریاست میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے نتائج بتانے کے لیے ایک اخباری کانفرنس کا انعقاد کیا اور اس میں بتایا کہ ٹرمپ اس ریاست کے الیکٹورل کالج کے ووٹ حاصل نہیں کر سکے۔ دریاسنا جو بائیڈن نے ٹرمپ پر غیر ذمہ داری کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ برسرِ اقتدار رہنے کی اپنی کوشش میں امریکہ کو پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہیں۔ جو بائیڈن کے الفاظ تھے کہ میں بہت محتاط انداز میں الفاظ منتخب کرنا چاہتا ہوں، میرا خیال ہے کہ ہم بہت بڑی غیر ذمہ داری دیکھ رہے ہیں اور دنیا ہماری جمہوریت کے بارے میں خراب میسج وصول کر رہی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس کی حوصلہ افزائی کیوں کر ہو رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ہے ذمہ داری کا فقدان۔ دوسری جانب ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ باضابطہ سرکاری طور پر جو بائیڈن کی کامیابی کے باوجود بھی انتخابات کے نتائج کو تبدیل کرنے کی ناممکن کوششیں کر رہے ہیں۔ اور آذربائیجان نے اعلان کر دیا ہے کہ اس کے فوجی یونٹ اب ناگورنی کاراباخ ریاست کی گورنری ایڈام میں داخل ہو گئے ہیں۔ آرمینیا کی فوجی گزشتہ دنوں روسی سرپرستی میں طے پانے والے جنگ بندی کے ایک سمجھوتے کے مطابق اس علاقے سے نکل گئی ہیں اور ان کا انخلا مکمل ہو جانے کے بعد آذربائیجان کی فوجی یونٹ وہاں داخل ہوئے ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ اقوام متحدہ میں قطر کے مستقل مندوب کو سلامتی کونسل کی اصلاحات کے مذاکرات کی لیڈر متعین کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فیملی کا سال منانے کے فیصلے کی منظوری دے دی ہے اور قطر نے اس کے بارے میں مذاکرات کو آسان بنایا ہے۔ قطر کورونا وائرس پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیابیاں سمیٹ رہا ہے اور عالمی سطح پر اب امید بن گئی ہے کہ اینٹی وائرس ویکسین کی آمد قریب ہے۔ لبنان نے اسرائیل کے ساتھ جنوبی سمندری سرحدوں کی تعیناتی کی منظوری کی تردید کی ہے۔ اور امریکی ریاست جارجیا میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں بھی بائیڈن کو ٹرمپ پر برتری حاصل ہے۔